گاؤں سے کچھ دور ایک ویران راستے پر ایک پرانا کنواں تھا جس کے بارے میں لوگوں میں خوفناک کہانیاں مشہور تھیں۔ کہا جاتا تھا کہ وہاں ایک پرانی چڑیل بھٹکتی ہے جو ہر پورے چاند کی رات کسی اکیلے شخص کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، مگر نوجوان آفتاب اور دانیال ان کہانیوں کو جھوٹ اور وہم سمجھتے تھے۔ ایک رات جب پورے چاند کی رات تھی اور چاندنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، آفتاب اور دانیال نے کنویں کے پاس جانے کی ٹھانی۔ دانیال نے کہا، آفتاب کیا خیال ہے، آج جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ سب کہانیاں کتنی سچی ہیں۔ آفتاب نے بھی ہنستے ہوئے اس کی بات مان لی۔ وہ دونوں آدھی رات کو کنویں کے پاس پہنچ گئے۔ چاروں طرف سناٹا تھا اور بس ہوا کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ کنویں کے پاس پہنچ کر دانیال نے مذاق میں کہا، ارے اگر کوئی پرانی چڑیل یہاں بستی ہے تو سامنے آ جائے۔ اس کی آواز کنویں کے اندر گونجنے لگی اور اچانک فضا میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ چند لمحے گزرنے کے بعد کنویں کے اندر سے ایک دل دہلا دینے والی ہنسی سنائی دی۔ دونوں دوستوں کے چہروں پر خوف کی لہر دوڑ گئی، لیکن وہ ابھی بھی اپنی جگہ پر کھڑے رہے، شاید اب بھی یہ سب ایک اتفاق سمجھ رہے تھے۔ اچانک کنویں کے کنارے پر سفید لباس میں لپٹی ہوئی ایک عورت نمودار ہوئی جس کے بال کھلے ہوئے تھے اور چہرہ جھکا ہوا تھا۔ آفتاب نے کانپتے ہوئے دانیال کی طرف دیکھا اور پھر دونوں کی نظریں اس عورت پر جم گئی۔ دانیال نے ہچکچاتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ عورت نے آہستہ سے اپنا سر اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں اور اس کے چہرے پر ایک خوفناک مسکراہٹ تھی۔ اب آفتاب نے ڈرتے ہوئے دانیال کا ہاتھ پکڑا اور بولا، چل یہاں سے نکلتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ پیچھے مڑنے لگے، اس عورت نے ایک زوردار چیخ ماری اور زمین سے کچھ فاصلے پر اڑتی ہوئی ان کے سامنے آ گئی۔ وہ دونوں خوف سے کانپتے ہوئے زمین پر گر پڑے۔ عورت نے ان کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، تم نے مجھے للکارا ہے، اب یہاں سے بچ کر نہیں جا سکو گے۔ دانیال نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی، لیکن جب اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو وہ اکیلا کنویں کے پاس بیٹھا تھا۔ آفتاب کا کوئی نشان نہیں تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آفتاب کبھی واپس نہیں آیا، اور اس دن کے بعد دانیال نے بھی کبھی کنویں کا رخ نہیں کیا اور نہ ہی کسی سے اس بارے میں بات کی۔ دانیال اور آفتاب کا یہ مذاق ان کی زندگی کا بہت بڑا حادثہ بن گیا۔ آفتاب اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا، لیکن دانیال بھی ایک صدمے میں چلا گیا تھا۔ اسی کے ساتھ اس کہانی کا اینڈ ہو جاتا ہے۔